زندگی کے سفر میں انسان بہت ساری محبتوں کو سمیٹتا ہے، بہت سارے کردار، بہت سارے رشتے اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور بنیادی کردار اس کے ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا اور سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ماں کی تعریف، ماں کی عظمت ہر کوئی بیان کرتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنی بیان کی جا رہی ہے یہ قدر کم ہے، ماں کہیں اس سے زیادہ کی مستحق ہے۔ ازل سے تا ابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی، اسے ناراض مت کرنا دوبارہ ماں نہیں ملتی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اہم کردار جو کہ انسان کی زندگی میں ایک سائے کا کام کرتا ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اور آج ہم اس رشتے کو کافی حد تک نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باپ کون ہوتا ہے جو ساری زندگی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، ساری زندگی ان کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کے لیے صبح و شام مشقت اٹھاتا ہے، صرف اولاد کے سکھ کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے۔ اور جو باپ کی سختی برداشت نہیں کرتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک صحابی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ حضور، میرا باپ میری مال میں سے، میرے جائیداد میں سے مجھ سے بنا پوچھے استعمال کرتا ہے۔ قانوناً اور شرعاً اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے اجازت طلب کرے، اگر میں اسے اجازت دوں تو وہ انہیں استعمال میں لا سکتا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ جتنا بھی مال ہے یہ میرا خود کا ہے، یہ میرے باپ نے مجھے کما کے نہیں دیا، میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور اس بوڑھے کو بلا کے لاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت لے کے آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے آپ کو یاد کیا۔ اس بوڑھے کے دل سے ایک آہ نکلی اور اس نے دل ہی دل میں اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے چند اشعار پڑھے، دل ہی دل میں، ابھی زبان پہ نہیں آئے تھے، اور لاٹھی لیتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب، یہ جو بوڑھا آپ کے پاس ابھی آ رہا ہے اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار اس سے سنیے گا۔ وہ شخص، اس کا باپ حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے بندہ نواز مجھے یاد کیا، آپ نے فرمایا تم لوگوں کا معاملہ بعد میں تو سنوں گا، پہلے وہ اشعار جو تم نے دل ہی دل میں پڑھے تھے وہ سناؤ مجھے۔ وہ کہتا ہے حضور آپ کے رب پر اور آپ پر قربان جاؤں، ابھی وہ اشعار جو میرے دل ہی دل میں پڑھے تھے وہ میری اپنی زبان پہ نہیں آئے تھے۔ وہ اشعار یہ تھے حضور کہ جب میں جوان ہوا میرے گھر والوں نے میری شادی کی، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، اللہ نے میری وہ دعا سنی اور یہ بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور جب یہ پیدا ہوا میں اتنا خوش تھا، میں نے ذوق شوق سے سب کو بتایا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، خوراک کا اس کا بندوبست کیا، اس کے پینے کا بندوبست کیا، اس کی دوائی کا بندوبست کیا، جب یہ بیمار ہو جاتا تھا تو میری جان پہ بن جاتی تھی اور اس کو حکیموں طبیبوں کے پاس لے لے کے بھاگتا تھا۔ یہ رات کو اٹھ جاتا تھا، ساری رات اس کے ساتھ جاگتا تھا، دن رات اس کے لیے کام کیا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ خزاں دیکھی، اپنا آپ مار کے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مگر حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ جسے میں نے خود بولنا سکھایا آج وہ میرے سامنے اس طرح بولے گا۔ حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس کو میں چلنا سکھا رہا ہوں آج وہ اس طرح سے مجھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ حضور میں غلطی پہ تھا۔ وہ یہ شخص باتیں سنا رہا، اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا حضور آج جب جس کو میں نے میٹھا بولنا سکھایا آج وہ جب میرے سامنے بولتا ہے تو میرا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ حضور جب یہ میری طرف دیکھتا ہے تو مجھے خوف مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھے حوصلہ ملے گا، مگر آج میں بیمار ہوں، یہ میری خبرگیری کے لیے بھی نہیں آتا، یہ میرا حال بھی نہیں پوچھتا۔ حضور اگر میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے مال میں سے تھوڑا سا مال استعمال کر لیتا ہوں اس سے پوچھے بغیر
تو حضور اتنا تو حق میرا بنتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ غصے میں اٹھے اور اس نوجوان کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہنے لگے، اے بدبخت، تیرا مال اور تو خود سب تیرے باپ کا ہے، جس نے شب و روز آپ کے لیے محنت کی، کام کیا۔ آج ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کر رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کر رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات کو دیر تھے، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید کر لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کر، نہ جانے کیا کیا سوچ کر وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔